بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم فیض احمد فیض کی غزل کا مطالعہ کریں گے، اور غزل شروع کرنے سے پہلے میں شاعر کا تھوڑا سا تعارف کرواتی چلوں آپ کو۔ فیض احمد فیض کا نام فیض احمد اور فیض ان کا تخلص تھا۔ فیض احمد فیض 1910 کو پیدا ہوئے اور 1985 کو ان کی وفات ہوئی۔ ان کی کلام کی جو خصوصیات تھیں ان میں فیض کی شاعری ایک حقیقت اور رومانویت کا حسین سنگم ہے۔ ایک طرف تو وہ رومانویت پسند شعراء کے زیر اثر حسن و عشق میں گم ہیں، تو دوسری طرف تلخ حقیقتیں بھی انہیں اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہی ان کی شاعری کا حسن ہے، اور ان کی یہ غزل جو اب ہم جس کا مطالعہ کریں گے وہ بھی اسی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ تو اب ہم غزل شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1۔ نہ گنواؤ ناؤ کے نیم کش، دل ریزہ ریزہ گنوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تن داغ داغ لٹا دیا۔ اب اس کا معنی، گنواؤ کا مطلب ہے ضائع کرنا، اور نیم کش کا مطلب ہے آدھا کھینچا ہوا تیر، اور سنگ کا مطلب ہے پتھر۔ اس کا مفہوم، شاعر کہہ رہے ہیں اپنے دشمنوں سے مخاطب ہے وہ شاعر اس شعر میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ادھ کھینچے تیروں کو ضائع نہ کرو۔ ادھ کھینچے تیروں کا مطلب ہے جو تیار ہونا، کسی کی طرف تیر پھینکنے کے لیے، کسی کی طرف نشانہ لگانے کے لیے تیار رہنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ادھ کھینچے تیروں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ میرا دل پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور اب جو پتھر تمہارے پاس بچے ہوئے ہیں انہیں بھی اکٹھا کر لو کہ میرا جسم زخموں سے چور چور ہے۔ اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ فیض احمد فیض اپنے دشمنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم اپنے ادھ کھینچے تیروں کو کسی اور وقت کے لیے بچا رکھو، اور اپنے باقی ماندہ پتھر سمیٹ لو، کیونکہ میرا جسم تو پہلے ہی زخموں سے چور چور ہے۔ میرے پاس بچا ہی کیا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے آپ پتھر اور تیر برسا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہمارے مرنے کے بعد تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اب یہ تحریک ختم ہو جائے گی، بلکہ ہمارے بعد اور بھی لوگ آئیں گے جو ہم سے بھی زیادہ سخت جان اور اپنے مقصد میں مخلص ہوں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مر بھی گیا، میں مر جاؤں، تو میرے بعد کوئی ایسا آئے گا جو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور اس شعر کا اگر ہم دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ یہ کہ فیض ظالم حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تم اپنے ظلم و ستم کا سلسلہ بند کر دو، کیونکہ تمہارے مسلسل مظالم نے ہمارے جسم اور دل دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تم نے پتھر مار مار کر میرے جسم کو زخمی کر دیا ہے، اور اب میں زخموں سے لبریز جسم بھی ہار چکا ہوں، میرے جسم میں کوئی سکت باقی نہیں رہی۔ تم اپنے مظالم بند کرو اور اپنے تیروں کو سنبھال لو، اور اپنے بچے ہوئے پتھروں کو محفوظ کر لو۔ یہ پتھر میرے جیسے کسی اور دیوانے پر برسانے کے کام آئیں گے، کیونکہ میں نے تو اپنی جان کی قربانی دینی ہے، اور میرے بعد مجھ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی آئے گا، تو یہ پتھر تم اس کے لیے بچا کے رکھو۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ مرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر، وہ حساب آج چکا دیا۔ چارہ گر کا مطلب ہے علاج کرنے والا، اور نوید کا مطلب ہے خوشخبری۔ صف دشمناں کا مطلب ہے دشمنوں کی صف، اور حساب چکانا کا مطلب ہے حساب برابر کرنا۔ اب اس کا مفہوم، کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے ساری زندگی میرا علاج کیا، اس کو میری موت کی خوشخبری دو، اور میرے دشمنوں کو بھی میرے موت کی خبر دے دو، کیونکہ میں نے مر کر ان دونوں کا حساب برابر کر دیا ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ عاشق کے پاس جان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ اپنے مقصد کے لیے جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ فیض بھی اس شعر میں یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اہل دنیا کو خبر کر دو کہ ہم نے عشق کے راستے میں اپنی جان قربان کر دی۔ فیض چارہ گر کو بھی مخاطب کرتے ہیں اور دشمنوں کو بھی۔ در حقیقت چارہ گر مریض عشق کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیض اسے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے علاج کرنے والے، موت نے مجھے ہر جبر سے نجات عطا کر دی۔ شاید طنزیہ ہو کر اپنے دوستوں سے مخاطب ہیں کہ اب تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں میری مشکل اور اذیت برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ میرے لیے ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اور دشمنوں کو اپنی موت کی خبر اس لیے پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ زندگی بھر دشمنوں کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتے رہے ہیں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ عاشق کے جان باز نے جان کی بازی لگا دی ہے، اور ہماری جان پر جو تمہارا قرض تھا وہ آج ہم نے چکا دیا۔
اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ کرو کج جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن، پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ کج کا مطلب ہے ٹیڑھا پن، اور جبین کا مطلب ہے ماتھا، اور سر کفن کفن کا کونا، اور پس مرگ کا مطلب ہے مرنے کے بعد۔ اب اس کا مفہوم دیکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن کا کونا موڑ کر میری پیشانی پر رکھ دو، تاکہ میرے دشمنوں کو شک نہ ہو کہ میں اپنے بانک پن سے دستبردار ہو گیا ہوں۔ اب تشریح دیکھتے ہیں اس کی ہم۔ اس شعر میں فیض کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عشق کے راستے میں جان دے دی ہے۔ ممکن ہے کہ عشق کے اس دشوار گزار مرحلے سے گزرنے کے بعد ہمارے دشمنوں اور قاتلوں کو خیال گزرے کہ ہم نے اس شخص کو قتل کر کے اس کا غرور خاک میں ملا دیا ہے، اس کا عشق اور بانک پن ختم ہو گیا ہے۔ فیض کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہم جان کی قربانی دے کر بھی اپنے بانک پن سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ در حقیقت فیض لکھنؤ کے بانک پنوں کی طرف سے اپنے سر سے کفن کا ایک سیرا ٹیڑھا کروانا چاہتے ہیں، کہ جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص بڑا شوق اور وفادار ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ عشق نے ہمارے اندر جو احساس تفاخر اور جذبہ افتخار پیدا کیا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی قائم و دائم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی، جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ کشتنی کا مطلب ہے قتل کے لائق، اور عذر کا مطلب ہے بہانہ، اور گفتنی کا مطلب ہے کہنے کے لائق۔ اس کا مفہوم دیکھیں۔ شاعر کہنے کہ مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرے دشمن صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ یہ شخص واجب القتل ہے، اس پر قتل فرض ہے، اس کا قتل فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی بات کہتا تو اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے، اور اگر لکھ دیتا تو وہ پڑھ کر ضائع کر دیتے۔ اب اس کی تشریح دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے چاروں طرف زبان بندی کا دستور نافذ ہے، مطلب اسے اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ واجب القتل قرار دیا گیا ہے۔ ان پر ساری پابندیوں کے باوجود بھی اگر وہ کچھ کہتا ہے تو اس پر غور کرنے کی بجائے اسے ہنسی میں اڑا دیا جاتا ہے۔ میردر نے اس پر کیا خوب کہا ہے کہ اس نے قصداً بھی میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا۔ اگر وہ تحریر کے ذریعے اپنے موقف کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس تحریر کو اہمیت دینے کی بجائے اسے مٹانے پر سارا زور صرف کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے حریف ہمارے عشق کو خام خیال کرتے ہوئے ہمارے ارمانوں کو ہر صورت کچلنے پر تیار ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس غزل کا آخری شعر نمبر 5۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اس کے معنی، کوہ کا مطلب ہے پہاڑ، گراں کا مطلب ہے بھاری، اور اس کا مفہوم دیکھتے ہیں ہم۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی منزل کی طرف جانے والے راستے پر کہیں رکے تو ایک ایسے پہاڑ کی طرح جم گئے جسے اس کی جگہ سے ہٹانا ممکن نہ تھا، اور اگر چل پڑے تو اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اس طرح ہم نے عشق کی راہ کو یادگار بنا دیا۔ اب اس کی تشریح۔ فیض اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ایک بار عشق کا راستہ اختیار کر لیا تو پھر اس پر ڈٹ گئے۔ اس راستے میں کبھی ہمارے قدم ڈگمگائے، نہ انجام سے خوف کھایا اور نہ ہی ہماری رفتار سست پڑی، بلکہ ہم عشق کے اس میدان میں جان ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس راستے پر اگر کبھی ثابت قدم رہنے کا وقت آیا تو ہم نے پہاڑ جیسی استقامت کا مظاہرہ، اور اگر پیش قدمی کی ضرورت ہوئی تو بھی ہم نے بھرپور وارفتگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ فیض کہہ رہے ہیں کہ میدان محبت میں جو کام بھی ہم نے کیا وہ کار کے ساتھ کیا۔ ہمارا ہر عمل ہماری جرأت اور اصرار کی بدولت زندہ ہے۔ ہمارا رکنا بھی یادگار ہے اور ہمارا چلنا بھی یادگار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔